تمہارے اندر اتنا نفاق ہے ہمارے اندر کہ ہم سلام کرنا پسند نہیں کرتے، غیروں کو سلام کرتے ہیں لیکن یہاں پہ منہ موڑ لیتے ہیں۔ حالانکہ نماز میں بھی جب ہم سلام کرتے ہیں کس کو کرتے ہیں؟ اللہ کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تو سلامتی کا محتاج ہے، ہم میں سلامتی کے محتاج۔ وہ تو اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، وہ تو خود سلامتی والا ہے۔ یہ میں نے سلام پھیری، اپنے رائٹ سائڈ والے جتنے بھی تھے اپنے یا پرائے، میری طرف سے میں اس کو مسجد میں بیٹھ کے ایک عمل کر کے یقین دلا رہا ہوں کہ میری طرف سے تیری عزت، تیرا مال، تیری جان محفوظ ہے۔ یہ میں نے اس کو کہا ہے، نہ فرشتوں کو سلامتی کی ضرورت ہے، میری دعا کی ضرورت ہے، نہ ہی اللہ کو۔ میں نے جو رائٹ جن و انس تھا میں نے اس کو کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نفاق میرے دل میں اتنا ہے کہ رائٹ سائڈ پہ اگر کوئی تھوڑا سا جس سے کوئی میری ان بن ہوئی ہے، آدھا سلام منہ میں رہ جاتا ہے، یہ کتنے بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے۔ وعملی من الریا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے کہ میری امت میں کہیں چھوٹا شرک نہ آ جائے، چھوٹا شرک نہ آ جائے۔ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا شرک؟ آپ نے فرمایا ریاکاری یہ چھوٹا شرک ہے، اللہ سب معاف کر دے گا، شرک معاف نہیں کرے گا۔ آج میں نے ایک کسی کو دینا ہوتا ہے نا آٹے کا توڑا، تو میڈیا پورے کو بلا کر کہتا ہوں ذرا تصویر بناؤ۔ مجھے کسی کی عزت نفس کی کوئی خیال نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ ریاکاری میں آتا ہے۔ یہاں تک ہوتا ہے ریاکاری، میں نے تلبیس ابلیس میں پڑھا کہ یہاں تک ہے کہ بعض اوقات بندے کو شیطان صبح فجر کے وقت خود آ کر جگاتا ہے، اٹھ نماز کا ٹائم جا رہا ہے، لوگ کیا کہیں گے نماز نہیں پڑھتا، اٹھتا ہے بھاگتا مسجد میں جاتا ہے، اس کو کوئی اجر نہیں ملتا، وہ اللہ کے لیے نہیں پڑھتا، وہ لوگوں کے لیے پڑھتا ہے۔ اللہ ہمیں ریاکاری سے بچائے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے اعمال کو ضائع کر رہی ہیں، لیکن مجھے اس پر کوئی توجہ نہیں۔ تیسری واللسان من الکذب، اللہ میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے۔ میں نے آج جھوٹ کو گناہ نہیں سمجھا، ہر طرف جھوٹ، لکھنے والا، بولنے والا، دیکھنے والا، دکھانے والا، جھوٹ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بخیل ہو سکتا ہے، بزدل ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اتنی بار فرمایا صحابی جو راوی ہیں کہ جب آپ سے پوچھا یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے، جھوٹا ہوتا؟ آپ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں۔ اتنی تکرار کے ساتھ آپ نے نہیں کہا کہ ہم سمجھے کہ شاید آج کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ کبھی بولے ہی نہ کچھ، یہی کہتے رہے۔ نہیں، واللسان من الکذب وعین من الخیانہ، اللہ میں تیری پناہ میں آیا کہ میری آنکھوں میں خیانت نہ ہو۔ اب میری آنکھوں کے کیا کیا خیانت ہے؟ خالی یہ خیانت نہیں کہ کسی کو بری نظر سے دیکھنا، کسی کے مال کو، کسی کی اولاد کو بھی اگر آپ تنگ نظری سے دیکھتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ حکم ہے کہ جب تمہیں کسی کی کوئی اچھی چیز لگے تو اس پر تم اس کو برکت کی دعا دو۔ اور نظر جو ہے یہ اس کو کہتے ہیں نظر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تقدیر پر اگر کوئی چیز بھاری ہوتی تو وہ نظر تھی۔ ایک صحابی ہیں سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک تالاب کے اندر غسل کر رہے ہیں، تو ایک صحابی پاس سے گزرتے ہیں، اس کے بعد وہ تڑپنا شروع ہو جاتے ہیں، اسی میں پانی میں گر جاتے ہیں۔ ان کے بیٹے کو سمجھ نہیں آتی، وہ بھاگے جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد بالکل ٹھیک ٹھاک تھے لیکن ایک دم پانی گر گئے ہیں اور تڑپ رہے اور سر نہیں اٹھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیری دانش میں کون آیا تھا پاس؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عامر بن ربیعہ آئے تھے، آپ نے ان کو بلوایا، بلا کر آپ نے ان کو ڈانٹا، آپ نے فرمایا تم کیوں بھائی کو ہلاک کرتے ہو؟ تم نے بھائی کو کیوں نہیں برکت کی دعا دی؟ کیوں نہیں کہا اللہ مبارک علیہ؟ کیوں نہیں پڑھا ماشاءاللہ تبارک اللہ؟
آج زیادہ تر جو ہے، جو آج ہمارے پاس جو کیسز آتے ہیں، یقین جانے ان میں 80% وہ لوگ ہیں جن کو نظر لگی ہوتی ہے، جس کو پھر ہم کہہ دیتے ہیں یہ جادو ہو گیا۔ نظر کیوں لگتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی خوشیوں اور اپنے راز چھپاؤ۔ ہم ابھی پلان دماغ میں ہوتا ہے تو پورے جہان میں ڈنڈورا پھیر دیتے ہیں کہ میں یہ کرنے لگا ہوں، یہ پلاٹ لوں گا، بیٹی کی شادی وہاں کر رہا ہوں، بڑا اچھا رشتہ آیا ہے، بیٹے کو بڑے اچھے سسرال مل گیا ہے۔ یاد رکھیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی خوشیوں اور اپنے راز چھپاؤ، اپنی خوشیوں اور اپنے راز چھپاؤ۔ آج شادی بیاہ پر چاہے مانگے کا زیور ہو، مانگے کا لہنگا گرارا ہو، ہاں جی، چوتھے دن جا کر معاملہ یہ ایسا خراب ہوتا ہے کہ وہ بستی نہیں ہے۔ اتنے کیس آج کل آ رہے ہیں طلاقوں کے، چند دن شادی ہوتی ہے، چند دن، 4 دن میرے پاس کیا، 4 دن ہوئے شادی کو طلاق کا مسئلہ ہو گیا، اور لگ جاتی ہے الزام کہ یہ چچی نے کچھ کیا، جو تم نے شادی بیاہ پہ کیا تھا 50,000 کا تو اس کو میک اپ کروا دیا تم نے، ہاں جی، نہ اس نے گھر جا کے نفل پڑھے، نہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے نعمت سے نوازا ہے، نہ خامن نے پڑھا، نہ بیوی نے پڑھا، تو وہاں رحمت کیا آئے گی، کیا برکت آئے گی؟ یہ ہے مرہونی، یہ چیزیں ہیں جس نے برکت لانی ہے۔ ہم نے تو کیا کرنا ہے، بابا جی نے قرآن لڑکی کے سر کے اوپر رکھا اور آگے ناچنے والی ناچ رہی ہیں، تو گھر سے اس کو رخصت کیا جا رہا ہے، یعنی کہ قرآن کے سائے میں شیطان کو رخصت کیا جا رہا ہے۔ یہ برکتیں اڑ گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کے موقع پر ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ جب نکاح ہوتا ہے اس کے بعد جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے، لیکن ہم نے ان گھڑیوں کو ضائع کر دیا تو پھر کہاں ہمارے اوپر رحمت ہوگی؟ یہ آنکھوں کی خیانت، اس سے 2 چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ نظر، اگر آپ کو کسی کی اچھی چیز لگ گئی، اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جو وہ یہ کہہ دے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، اللہ اس کو اس سے بہتر عطا کرے گا۔ اب عامر بن ربیعہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کیوں بھائی کو ہلاک کرتے ہو، بھائی کو قتل کرتے ہو، کیوں نہیں تم نے بارک اللہ کہا، کیوں نہیں اس کو دعا دی تم نے؟ اور آپ نے فرمایا میری آدھی امت قبروں میں چلی جاتی ہے نظر کی وجہ سے۔ جوان اونٹ ہنڈیا میں پک جاتا ہے، جوان قبر میں چلا جاتا ہے۔ اور نظر کا یہ جو میں اس کا یہ جو حدیث بیان کیا ہے، اللہ نہ کرے کبھی آپ دیکھیں آپ کو محسوس ہو کہ اللہ نہ کرے کہ کوئی نظر کا مسئلہ ہے، کیونکہ یہ اچانک اس کی علامات یہ ہوتی ہیں کہ اچانک آپ کسی جگہ سے اٹھ کے گئے، سر پکڑا گیا، موشن لگ گئے، اچانک ٹیومر ایک دم نکل آتا ہے کسی جگہ، ایسی بیماری نکل آتی ہے کہ وہ اس کا دور سے پتہ نہیں چلتا، شام کو لے کر جاتے ہیں صبح تک سارا کچھ اس کا ختم ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی، گردے بھی کام نہیں کر رہے، بلڈ میں یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ یہ مین نشانی نظر کی ہوتی ہے، فوری طور پہ وہ تو ایک صحابی دوسرے صحابی کو پانی دے دیتا اپنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ جا کر اس کو پانی دو اپنے وضو غسل کا، اس سے وہ بلا چنگا ہو گیا۔ تو اللہ نہ کرے آپ اس کو فیل کریں تو آپ فوری طور پہ خامد بیوی کو دے سکتا ہے، بیوی خامد کو سے، اس کی بیٹی کا، بیٹے کا، ہمسائے کا، کسی کا، کیونکہ میں 1000 بندوں میں سے اٹھ کر گیا ہوں، اللہ نہ کرے اگر نظر میں آ گیا تو میں کہاں سے ڈھونڈوں گا بندے؟ میں کسی کا بھی پانی لے کے، کسی کا گھر میں کسی کا بھی میں پانی لے کر اس سے میں غسل کر لوں، اپنے پر ڈالوں تو یہ توڑ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے سنت کا بھی طریقہ، یہ ہے اصل معاملات۔ ہم دین سے دور ہیں، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کون سی ایسی چیز ہے، کون سا ایسی گھڑی ہے جس میں نہیں بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جادو کرتے پھرتے ہیں کہ ہم پر کسی نے جادو کر دیا، ہم پر جادو کر دیا، اور تمہارے اوپر تو خود بخود تمہارے اپنے کرتوتوں سے جادو ہو جاتا ہے۔ جو فجر کی نماز کے وقت نہیں اٹھتا صبح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح سب شیطان آتا ہے اس کی گدی کے پیچھے گرے لگاتا ہے 3، یہ صحیح حدیث ہے۔ اب گرے لگانا جادو ہے، ریئلی جادو ہے۔ من شر النفاثات فی العقد، میں اللہ کی پناہ میں آیا ان سے جو گرے لگاتی ہیں پھوکے مار کے،
ہے نا یہ اس کا یہ ایمان ہے. تو جو شیطان جن آ کر ہر بندے کی گدی کے پیچھے 3 گرے لگاتا ہے، آپ نے فرمایا جب وہ نماز کے لیے اٹھ جاتا ہے تو پہلی گرے کھل جاتی ہے، جب وہ غسل کرتا ہے تو دوسری گرے کھل جاتی ہے، جب وہ نماز پڑھ چکتا ہے تو پھر تیسری گرے کھل جاتی ہے. اگر وہ اٹھتا ہی نہیں ہے، روزانہ گرے لگتی ہے تو کیا ہوگا؟ پھر وہ پنجابی کی مثال ہے، ہتھی دتیاں دنداں نال کھل دیاں، پھر دانتوں سے بھی نہیں کھلتی.